اب آئیے نعت نبی کے بعد خطابت کی دنیا میں چلتے ہیں، جس کے لیے میں ایک ایسی خطیبہ کو پیش کرتی ہوں. سنا ہے کہ ان کی تقریر، ان کی حاضری محفل کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے، اور یہ وہ محترمہ ہے جنہیں عذرا خاتون صاحبہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو میں عذرا خاتون صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آ جاؤ مسکراتی ہوئی اے جان گلستاں، آ جاؤ مسکراتی ہوئی اے جان گلستاں، میرے چمن کا جشن بہاراں تمہیں سے ہے. محترمہ عذرا خاتون صاحبہ تشریف لائیں. محترمہ خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا. اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا، اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا، ہے شامیانہ عرش پر پروردگار کا. جنت کے سارے پھول ابھی رکھ کے تول دوں، جنت کے سارے پھول ابھی رکھ کے تول دوں، لائے تو کوئی کانٹا نبی کے دیار کا. اخلاق ان کا شیوا تو الطاف ان کی خو، اخلاق ان کا شیوا تو الطاف ان کی خو، پھولوں سے نرم و غنچہ سے نازک ہے گفتگو. اور قسمت سے جس نے دیکھ لیا چہرے نکو، قسمت سے جس نے دیکھ لیا چہرے نکو، آنکھیں ہوئی ہیں پاک ہوا قلب باوضو. محترمہ خواتین اسلام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب یہی سمجھتی ہوں کہ ہم اور آپ اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے ایک بار اور پورا مجمع میرے ساتھ مل کر پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوف خدا حب نبی سینے میں گر محفوظ ہے، خوف خدا حب نبی سینے میں گر محفوظ ہے، جانتی ہوں آتش دوزخ جلا سکتی نہیں. اور کفر کی طاقت اگر چاہے مٹانا دہر سے، کفر کی طاقت اگر چاہے مٹانا دہر سے، خود تو مٹ سکتی ہے ہم کو وہ مٹا سکتی نہیں. محترمہ خواتین اسلام، جب کبھی آسمان کے کنارے سے آندھی اور برق و باد کے طوفان نمایاں ہوتے تھے تو اس وقت
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے پر خوف و اضطراب کے آثار واضح طور سے دیکھے جاتے تھے اور اس شدید خطرے کا احساس لیے ہوئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدم تیز اٹھتے تھے، ہونٹوں پر دعائیں جاری ہوتی تھیں اور جس میں نبوت پر خوف کا احساس کتنا عظیم ہوتا تھا کہ جسم کے ہر مسام سے خشیت الہی عیاں ہونے لگتی تھی۔ یہ تو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ جو خدا سے جتنا ڈرتا ہے وہ خدا سے، جو خدا سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ خدا سے اتنا ہی ڈرتا ہے، لیکن حق تقاتی کے مطابق ہم سب خدا سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ بزرگان دین تو رات دن عبادت میں مصروف رہ کر بھی اظہار عاجزی کا اعتراف ان لفظوں سے کرتے ہیں، ما عبدناک حق عبادتک، اے خدا ہم نے کما حق تیری عبادت کی ہی نہیں۔ اور اہل اللہ کا حال تو یہ ہے کہ دامن محشر کے سامنے دامن سوال پھیلا دیتے ہیں اور اس طرح الحاح جاری کرتے ہیں، ما عرفناک حق معرفتک، اے خدا ہم نے کما حق تجھے پہچانا ہی نہیں۔ غلام پر آقا کے حقوق عائد ہوتے ہیں، غلام پر آقا کا حق پہچاننا فرض ہے۔ جس غلام نے آقا کا حق نہیں پہچانا حقیقت میں وہ غلام نہیں بدنام ہے۔ تو رب ذوالجلال تو سب کا خالق و مالک ہے، لہذا اس کا حق بندوں پر سب سے زیادہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو آج ہم عظمت حقوق کو واضح کریں گے اور بتائیں گے کہ حق کتنا رفیع و شان اور عظیم المرتبت ہے۔ حقوق اللہ ہو یا حقوق غیر اللہ دونوں ضروری ہیں، لیکن حقوق اللہ پر عمل پیرا ہونے میں اگر کوئی کوتاہی کار فرما رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر منحصر ہے، وہ چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو سزا دے۔ لیکن حقوق غیر اللہ کے مسائل جداگانہ ہیں، جب تک کہ حق کی ادائیگی نہ ہو جائے یا صاحب حق معاف نہ کر دے اس وقت تک مطالبے کا حق باقی رہتا ہے۔ لہذا خالق عالم کا حق مخلوق پر ہے، نبی کا حق امت پر ہے، باپ کا حق اولاد پر ہے، اولاد کا حق باپ پر ہے، ماں کا حق بیٹے پر ہے، بیٹے کا حق ماں پر ہے، شوہر کا حق بیوی پر ہے، بیوی کا حق شوہر پر ہے، استاد کا حق شاگرد پر ہے، شاگرد کا حق استاد پر ہے، حاکم کا حق محکوم پر ہے، محکوم کا حق حاکم پر ہے، زمین کا حق آسمان پر ہے، آسمان کا حق زمین پر ہے، بلندی کا حق پستی پر ہے، پستی کا حق بلندی پر ہے، دن کا حق رات پر ہے، رات کا حق دن پر ہے، اندھیرے کا حق اجالے پر ہے، اجالے کا حق اندھیرے پر ہے۔ یہ کوئی اور ہی مذہب ہوگا جو کہ حق تلفی کرتا ہوگا، مذہب اسلام نے کسی کی حق تلفی نہیں کی ہے، مذہب اسلام نے نفس کا حق بھی بجا لانے کا حکم دیا ہے، لہذا خالق عالم کا سب پر حق ہے لیکن خدا پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ محترمہ خواتین اسلام، یہ نہ سمجھ لینا کہ پیدا کرنا خالق عالم کے لیے ضروری ہے، رزق دینا خدا پر لازم ہے، بلکہ اس نے لفظ کن سے کائنات کو وجود بخشا یہ اس کا احسان ہے، رزق سے حفظ فرمایا یہ اس کا احسان ہے، روزی دے رہا ہے یہ اس کا احسان ہے، صحت و حفظان صحت کا سامان مہیا کر رہا ہے یہ اس کا احسان ہے، آنکھ کو بصارت دیا یہ اس کا احسان ہے، دل کو بصیرت دیا یہ اس کا احسان ہے، طلیق اللسان بنایا یہ اس کا احسان ہے، اپنے محبوب کا رطب اللسان بنایا یہ اس کا احسان ہے، فصیح البیان بنایا یہ اس کا احسان ہے، قرآن دیا یہ اس کا احسان ہے، ایمان دیا یہ اس کا احسان ہے، ایمان کی پہچان دیا یہ اس کا احسان ہے، اسلام کا پورا بہار چمنستان دیا یہ اس کا احسان ہے، دامان بزرگان دیا یہ اس کا احسان ہے، دارالامان دیا یہ اس کا احسان ہے، نبی ذوالفشان دیا یہ اس کا احسان ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا فرمان دیا یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرفان کا سامان دیا یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کا فیضان دیا یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے، ایمان دیا احسان دیا قرآن دیا فیضان دیا، ایمان دیا احسان دیا قرآن دیا فیضان دیا اور اپنی پہچان کی خاطر محبوب ذیشان دیا۔ محترمہ خواتین اسلام، غور کرنے کا مقام ہے کہ آج آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتی ہیں، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی غلامی سچی ہے یا جھوٹی؟ اس کو ذہن کا قصور کہوں یا نگاہوں کا فریب کہوں، قصد کا نام تو یا صحب سے تعبیر کروں۔ آج کل کا عجیب ماحول ہو گیا ہے کہ آپ ایک طرف رسول کی غلامی کا دم بھرتی ہیں اور دوسری طرف احکام رسول سے انحراف کرتی ہیں، ایک طرف رسول کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالے نظر آتی ہیں اور دوسری طرف نماز روزے سے کتراتی ہیں، اور ایک طرف رسول کی عظمت کا گن گاتی ہیں، دوسری طرف ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے کو دوست رکھتی ہیں، جلوت میں محبت رسول کا دعویٰ کرتی ہیں اور خلوت میں عداوت رسول کا بیج بوتی ہیں، دن کی روشنی میں آبدار نظر آتی ہیں
اور رات کے اندھیرے میں بیکار نظر آتی ہیں، اپنوں میں وفادار نظر آتی ہیں اور غیروں میں غدار نظر آتی ہیں، مہمان بنتی ہیں تو شاندار نظر آتی ہیں اور میزبان بنتی ہیں تو بیکار نظر آتی ہیں۔ حالانکہ شان ایمان یہ ہے کہ مومن کا رفتار و کردار، قول و فعل، ہر ایک چیز مومن ہونا چاہیے۔ مومن کا قول و فعل یکساں ہوتا ہے، مومن کردار کا غازی بھی ہوتا ہے، مومن رفتار و گفتار کا شہنشاہ بھی ہوتا ہے، کردار کا غازی بھی ہوتا ہے۔ مومن جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، اسی کا نام سچی اطاعت ہے، اسی کا نام پختہ اطاعت ہے۔ رسول کے ساتھ جو غلامی دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابی کرام کے قرہ امتیاز میں دیکھیے کہ صحابی کا یہ ہمیشہ کا قرہ امتیاز ہے کہ وہ حکام حکم رسول کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو جنون کی حد تک محبت تھی۔ سرمست رسول تلوار کی دھار کے نیچے ہوتے یا برچھی کی انی پر، سولی کی لکڑی پر ہوتے یا نیزوں کی بوچھار پر، عشق رسول کے مقابلے میں سب کو ہی سمجھتے تھے۔ یہی ان کے فتح و ظفر کا بہترین ہتھیار ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہوتا تھا، اے جامع محبت کے پینے والوں، اے عشق رسالت کے پروانوں، آج حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مشرک سامنے آ جائے ہلاک کر ڈالنا، ناموس رسالت پر یلغار کرنے والا آ جائے جہنم نصیب کر دینا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صحابہ کرام کے لیے جوش جہاد ثابت ہوتا تھا، اور عاشقان جمال نبوت عشق رسول کا ایسا بے نظیر مظاہرہ فرماتے تھے کہ چشمے فلک بھی خیرہ ہو کر رہ جاتی تھی اور چیرہ دستے کا غروری تن پر خاک آلود ہو جاتا تھا۔ اس وقت اپنوں اور بیگانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا جاتا تھا۔ اگر مومن باپ مشرک باپ سامنے آ جاتا تھا تو مومن بیٹے کی تلوار اسے کاٹ ڈالتی تھی، اگر مشرک بیٹا سامنے آ جاتا تھا تو مومن باپ کی تلوار اسے نیست و نابود کر دیتی تھی، اگر مشرک بھتیجا سامنے آتا تھا تو مومن چچا کی تلوار اسے کاٹ ڈالتی تھی، اگر مشرک چچا سامنے آتا تھا تو مومن بھتیجے کی تلوار اسے جہنم پہنچا دیتی تھی۔ اسی طرح مومن بھائی مشرک بھائی کو کاٹ ڈالتا تھا، مومن بھتیجا مشرک بھتیجے کو کاٹ ڈالتا تھا اور ذرا بھی عقل کو محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ فرحہ مثال سے جھوم اٹھتا تھا، وہ خوشی سے جھوم اٹھتا تھا کہ آج ایک گستاخ رسول کا صفایا ہو گیا ہے۔ اور حاصل باپ بیٹے کی تمیز ختم ہو جاتی تھی، بھائی بھائی میں کوئی تفریق نہیں بڑھتی جاتی تھی۔ اس وقت مومن یہ نہیں دیکھتا تھا کہ آنے والا باپ ہے، آنے والا حقیقی چچا ہے، آنے والا قریبی رشتہ دار ہے، بلکہ یہ دیکھتا تھا کہ آنے والا اسلام کا مخالف ہے، آنے والا خدا کا دشمن ہے، آنے والا گستاخ رسول ہے اور اس کو مار ڈالنے میں اطاعت رسول ہے، اور ہمارا یہ کارنامہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس وقت صحابہ کرام ایک زبان ہو کر یہ کہتے نظر آتے تھے، فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے موت آئے کہ دم نکلے، فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے موت آئے کہ دم نکلے، مگر ہرگز نہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے۔ محترمہ خواتین اسلام، توفیق خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب کو توفیق کی توفیق نہیں ملتی ہے، وہ خوشبخت ہوتے ہیں جنہیں توفیق الہی حاصل ہوتی ہے۔ ایمان کی توفیق، نماز کی توفیق، روزہ رکھنے کی توفیق، حج و زیارت کی توفیق، توبہ کرنے کی توفیق، ان سب میں اہم ایمان کی توفیق ہے۔ توفیق کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ماضی کی تاریخ دیکھنا ہوگا۔ ابھی اسلام کمزور تھا اور خدا کی وحدانیت کا اعلان خاموشی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کوئی ایسا مومن ہو جس کی دھاک بنی ہوئی ہو۔ اس وقت مکہ میں 2 عمر تھے جن کی دھاک ہر کس و ناقص کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا الہ العالمین اسلام کی مدد فرما اور عمرین میں سے کسی ایک کو اسلام سے مشرف فرما دے۔ عمرین عرب کے سربراہ اردہ لوگوں میں سے تھے۔ ایک عمر ابن خطاب تھے، ایک عمر ابن ہشام تھا۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اور اپنے کو ابو الحکم سمجھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کہہ دیا تو اب وہ قیامت تک ابو جہل کے نام سے جانا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی تھی اور فوری طور سے اثر ہوا تھا کہ عمر ابن خطاب اسلام کی دولت عظمیٰ سے مشرف ہو گئے۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں فرمائی تھی کہ یا الہ العالمین عمر ابن خطاب ہی کو اسلام سے مشرف فرما اور ابو جہل کو اس سے باز رکھ، بلکہ عام کی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ لیکن توفیق کس کو نصیب ہوئی؟ مومن کون بنا؟ عمر ابن خطاب کو توفیق الہی حاصل ہوئی، عمر ابن خطاب مومن بنے، ابو جہل اس سے باز رہا۔ بدنام زمانہ کو نہ توفیق ملنا کی نہ ملی،
وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اسلام سے پہلے مخالف تھے. یہ دونوں عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام اسلام کی ابتدائی دور میں بھی دونوں مجرم تھے. دونوں اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن دونوں کی دشمنی مختلف تھی، نوعیت جداگانہ تھی. عمر ابن خطاب ابو جہل اسلام کو برا بلا بھی کہتا تھا، قرآن حکیم کی تکذیب بھی کرتا تھا، قائد اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرتا تھا اور صحابہ کو بھی ضرور ستاتا تھا. لیکن عمر ابن خطاب میں یہ بات نہیں تھی. عمر ابن خطاب اسلام کو ضرور برا بلا کہتے تھے، قرآن حکیم کی تکذیب کر ضرور کرتے تھے، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرتے تھے، قرآن کریم کو ضرور جھٹلاتے تھے، صحابہ کو ضرور ستاتے تھے، لیکن نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرتے تھے. قتل رسول کے ارادے سے ضرور نکلے تھے، لیکن توہین کے الفاظ زبان سے نکالنا بھی توہین سمجھتے تھے. معلوم ہوا یہیں سے ذہن ملتا ہے کہ خوف فرمان الہی یہ ہے، اے جام محبت کی پینے والوں، اے مسلمانوں، اے اسلام کے دشمنوں، اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ قرآن کی توہین تھوڑی دیر کے لیے برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن محبوب ذیشان کی توہین ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. جو میرے محبوب کو برا بھلا کہے گا توبہ کی توفیق اس سے چھین لی جائے گی، جو میرے مطلوب کو برا بھلا کہے گا اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے. معلوم ہوا کہ توفیق خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، سب کو توفیق نہیں ملتی ہے. یہ توفیق ہی تو ہے کہ سیدنا بلال حبش سے تشریف لائے اور مومن ہوئے، سیدنا سہیب روم سے تشریف لائے اور مومن ہوئے، لیکن ابو جہل